اسلامی اسٹوڈیو میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد حسن حسر صاحب۔ آپ کا تعلق بلتستان سے ہے اور آپ کی ادبی اور ذاتی شخصیت کی بہت سی جہتیں ہیں جن پر ہم آج ان سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ حسر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عاصم بٹ صاحب آپ کے شکریہ، اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کا شکریہ، اور اکادمی کے تمام اراکین ہیں۔ بڑی خوشی ہو گئی، یہاں اسٹوڈیو بن گیا تھا اور آپ نے پاکستان کے جو شعراء اور ادباء ہے ان کی زندگی کے حوالے سے ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اور مجھے موقع فراہم کیا۔ تھینک یو۔ شکریہ، آپ ہمارے بہت ہی قابل احترام ادبی اور علمی شخصیت ہیں، تو آپ یہاں تشریف لائے اسلام آباد، تو ہم نے اس سے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کی موجودگی سے۔ یہ ہم ایک آرکائیو کی طرح کی ایک صورت بنا رہے ہیں جی، کہ جس میں ہم جو ہمارے سینئر اہل قلم ہیں ان سے ہم ایک ان کی زندگی، ان کے ادبی کیریئر کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں ایک انٹرویو کی صورت میں ریکارڈ کریں، جو کہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں، اساتذہ ہیں یا طالب علم ہیں، تو ان کو آپ کے حوالے سے کام کرتے ہوئے، بلتستان کے ادب کے حوالے سے کام کرتے ہوئے اس سے وہ استفادہ کر سکیں۔ صحیح۔ تو آپ اپنے جو آپ کا ایک کیریئر ہے، جو آپ کی ابتدائی زندگی ہے، کس طرح آپ اسکولنگ آپ کی اور کالج وغیرہ اور یہ سب تعلیمی ایک سفر رہا، اور پھر کس طرح آپ کا ادب سے اور کتاب سے ایک تعلق بنا، اس پہ کچھ روشن ڈالیے۔ جی، عاصم بٹ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ قراقرم اور ہمالیہ کی بلند بالا پہاڑی حصار میں بند علاقہ ہے۔ تو میں 1955 میں وہیں اسکردو کے ایک گاؤں ہے مضافات میں، سندس اس گاؤں کا نام ہے، وہاں پیدا ہوا ہوں۔ 7 ستمبر 1955 میری تاریخ پیدائش ہے، اور میرے والد صاحب نے اس وقت یہی ریکارڈ لکھا ہوا تھا اور یہی سارے دستاویز میں یہی تاریخ پیدائش تحریر ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں گاؤں کا جو پرائمری اسکول تھا تو وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر پرائمری پاس کرنے کے بعد اسکردو میں جو اکلوتا ہائی اسکول تھا اس وقت، ہائی اسکول اسکردو، تو اس میں داخلہ لیا 6ٹھی کلاس میں، اور 1972 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے۔ اس وقت وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ لاہور بورڈ کے ساتھ منسلک تھے۔ پھر 1973 میں نے کالج میں داخلہ لیا، وہاں انٹر کالج قائم تھا، اور یہ اکلوتا انٹر کالج تھا، اب تو درجنوں کالجز بن چکے ہیں۔ تو وہاں سے ایف اے کیا، پھر میں سروس میں لگ گیا، وہیں کالج میں ایف اے کرنے کے بعد کلیریکل سروس میں نے شروع کی، اور پھر سروس میں ہی میں نے بی اے کیا، اور پھر یونیورسٹی آف کراچی سے اسلامک اسٹڈیز میں نے ماسٹر کیا۔ اللہ کا کرم ہے، فرسٹ پوزیشن میں نے ماسٹر کیا وہاں سے۔ تو یہ میرے مختصر جو تعلیمی کیریئر ہے وہ یہی ہے، اور پھر جو ملازمت کا جو سلسلہ ہے وہ 8 سال انٹر کالج، بعد میں وہ ڈگری کالج بن گیا، اس میں کرنے کے بعد پھر میں یہ ڈسٹرکٹ رجسٹریشن آفس، اس زمانے میں شناختی کارڈ جہاں سے ایشو ہوتا تھا، اس میں چلا گیا ایز اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ۔ وہاں 6 سال میں نے سروس کی۔ اس کے بعد پھر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نے جوائن کیا 1988 میں، اور پھر وہاں سے ترقی کرتے ہوئے میں ایز اے ریجنل ڈائریکٹر 2015 میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ تو اللہ کا کرم ہے، پھر مختلف جہتوں میں کام کرنے کا موقع ملا، سوشل لائف میں، اور پھر ایجوکیشنل پروفیشن اس میں، اور پھر ساتھ ساتھ پھر لٹریری جو فیلڈ ہے اس میں بھی میں نے کام شروع کیا۔ تو اور اب تک جو مختلف جہتوں میں ہیں وہ اللہ کے فضل سے بڑی کامیابیاں مجھے ملی ہیں، تو پھر اس پہ ہم تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کی 2 درجن سے زیادہ
کتابیں ہیں. جی ہاں. اور لیکن یہ جو ایک علمی اور ادبی سلسلہ ہے جی ہاں. جو آپ کا مشغلہ ہے, جی ہاں. اس کے علاوہ بھی آپ کی دیگر دلچسپیاں فلاحی کام میں جو آپ نے ذکر کیا ابھی, تو وہ ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی آپ. جی بالکل. میں نے ابھی گزارش کی کہ میری زندگی کی 3 جہتیں میں بتا سکتا ہوں کہ ایک ہے سوشل لائف ہے, سوشل سروسز ہے. میرے گاؤں میں ایک ہم نے تنظیم کی بنیاد رکھی, تنظیم النصرت سندس, اور ایک فلاحی تنظیم ہے. اس میں پہلے اپنے گاؤں کی سطح پر, پھر یونین کونسل کی سطح پر, پھر پورے علاقے کی سطح پر ہم نے مختلف فیلڈز میں, مختلف شعبوں میں ان میں کام کیا. مثلاً ایجوکیشنل فیسلٹیز کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے. مثلاً لوگوں کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے ان کی صلح صفائی کے حوالے سے, اس طرح سے ہم نے بڑا کام کیا. اور میں اس تنظیم کا بانی بھی ہوں, اور پھر ہمارے جو لوگوں نے مجھے لائف ٹائم اس کا پیٹرن ان چیف بھی بنایا ہوا ہے. تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس میں ایک کمپوننٹ میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا کہ ہم نے وہاں کے جو مٹتی ہوئی تہذیب ہے, جو آثار قدیمہ ہے, ان کو پرزرو کرنے کے لیے ایک میوزیم بھی قائم کیا ہے. اس کے اندر وہاں کے آلات کشاورزی ہیں, آلات موسیقی ہے, گھریلو ظروف ہیں, زندگی کے مختلف جو چیزیں اس وقت صدیوں سے رائج چلی آ رہی تھی. اب وہ تو نئی دنیا جوں جوں جدت آتی جا رہی ہے, اس میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. تو وہ جو آرٹیفیکٹس ہیں, جو نوادرات ہیں, ان کو ہم نے پریزرو کیا. اس کے علاوہ جو مخطوطات ہیں, قرآنی مخطوطات ہے, یہ مختلف بیاض ہیں, مختلف دعاؤں کی کتابیں ہیں. اس زمانے میں پینٹنگ کا اتنا موافر سلسلہ نہیں تھا, تو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پھر فروخت کرتے تھے. تو وہ بھی ہم نے کافی حد تک اس میں جمع کیا ہوا ہے. یہ ہماری زندگی کے ایک بہت اہم ہے. تو یہ آپ نے نجی سطح پہ, یہ نجی سطح پہ, یہ این جی او ہے. یہ جہاں این جی او ہے, اور وہ آپ نے زمین لی؟ جی زمین لی, وہ وہاں بلڈنگ قائم کی, اور وہ گورنمنٹ نے بھی اس میں ایڈ کیا. تو وہ میوزیم اب بھی اس میں قائم ہے. تو میری زندگی کی جو دوسری جہت ہے وہ تعلیمی خدمات ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی, میں نے ڈگری کالج میں بھی سرو کیا, اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں خصوصی طور پر 27 سال میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کام کیا ہے. تو وہ علاقہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی نظر انداز چلا رہا تھا, محروم تھا وہ علاقہ. اور پھر ایک کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے, آنے جانے میں بڑے مسائل تھے. تو لوگ کو میٹرک ایف اے کرنے کے بعد وہ رہ جاتے تھے, یا زیادہ سے زیادہ بی اے کر سکتے تھے. اس کے بعد پھر یا تو بڑی جد و جہد کے بعد وہ آتے تھے جی پنڈی, اسلام آباد, کراچی کی طرف رخ کرتے تھے. تو ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کا دروازہ تقریباً بند تھا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ڈسٹنس ایجوکیشن سسٹم کے تحت وہاں جو انٹروڈیوس کیا, تو مجھے موقع ملا. میں نے اس شعبے میں بڑا کام کیا, اللہ کا کرم ہے, بڑی کامیابی بھی ملی. لوگ اب بھی رہ کے یاد کرتے ہیں اور محبتیں وہ دیتے ہیں. اور تیسری جہت لٹریری ہمارا جو سلسلہ ہے, جو ادبی سفر ہے, وہ سب سے پہلے 1992 میں میری پہلی کتاب چھپی, تاریخ ادبیات بلتستان. ظاہر ہے کہ کسی خطے میں ہم رہتے ہیں, کوئی زبان ہم بولتے ہیں, تو اس خطے کی شناخت اور اس زبان کو پریزرو کرنا, اور اس زبان کے اندر جو تخلیقات ہیں, جو شعر و ادب ہیں, ان کو محفوظ کیے بغیر اس علاقے کو شناخت نہیں ملتی ہے. تو ہم جب ہوش سنبھالا, ہم نے دیکھا تو اس پہ بہت کم کام ہوا تھا, بالخصوص مقامی سطح پہ کام نہ ہونے کے برابر تھا. البتہ باہر سے فارنرز آ کے انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا تھا, لیکن مقامی سطح پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا تھا. تو ہم نے کمر ہمت باندھی, اس شعبے میں کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی,
اور اب تک 2 درجن سے زائد کتابیں میں لکھ چکا ہوں. اس میں آپ کو ابھی تفصیل بتا دوں گا ایک ایک کی. تو جہاں تک ادبی خدمات کا تعلق، اس کو بھی ہم مختلف اس میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے جی ریڈیائی پروگرامز میں کرتا رہا ہوں. یہ 1979 میں اسکردو میں جب ریڈیو پاکستان کا دفتر کھلا، وہاں ان کی شاخ قائم ہوئی، تو وہاں باقاعدہ پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا. تو میں نے کمپیئرنگ بھی کی، ڈاکومنٹریز بھی بنائی، ڈرامے بھی لکھے، ڈراموں میں بطور آرٹسٹ بھی کام کیا، اور دستاویزی پروگرام بھی کیے، فیچرز لکھے، اور مختلف شعبوں میں نے کام کیا. بالخصوص ڈرامے کے حوالے سے اور ڈاکومنٹریز کے حوالے سے میں ذکر کروں گا. وہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں، وہاں جو تاریخی شخصیات ہیں، ان پہ کافی ہم نے ڈاکومنٹریز بنائے ہیں. جو مٹ رہے تھے، جو چیزیں ختم ہوتی جا رہی تھیں، تو ان کو ہم نے پریزرو کرنے کی کوشش کی. اور پھر خصوصی طور پر ڈرامے، میں نے 4-5 ڈرامے میں نے لکھے ہیں. اور بالخصوص ایک ڈرامہ فیسٹیول ہوا اسکردو میں، جس میں 7 ڈرامے، روزانہ ایک ڈرامے نشر ہونا تھا، 7 مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے ڈرامے. تو وہ ایک ڈرامہ فیسٹیول تھا جس میں جیوریز بھی بٹھائی گئی تھی، اور پھر لسنرز کے جو کالیں ہیں، ان کے خطوط ہیں، ان کو بھی ویٹ دیا جاتا تھا. تو میرا ڈرامہ فیسٹیول کا جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ڈرامہ میرا تھا، اور مجھے ایوارڈ بھی ملا اس میں. تو اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹریز کے حوالے سے میں نے ذکر کیا جی، وہاں پہ جو علمی اور ادبی شخصیات ہیں، ان کی زندگی اور ان کے فن پر ہم نے ڈاکومنٹریز کی، اور تاریخی مقامات ہیں. اور پھر میں نے یہاں نیشنل حقوق کے لیے بھی وہاں سے لکھتا رہا، وہ ریکارڈ کر کے یہاں اسلام آباد ریڈیو سے بھی وہ نشر ہوتے رہے. اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ہم نے پروگرام کیے، وہ انٹرویوز کی شکل میں، ڈاکومنٹریز کی شکل میں یہ میں کرتا رہا. باقی بلتستان کی تاریخ، زبان، ادب، ثقافت، رسم و رواج، آثار قدیمہ، مختلف جو کمپوننٹس ہے اس علاقے کی، اس پہ میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی. اور پھر بالخصوص جو قدیم شعراء ہے، کلاسیکل شعراء، ان کی زندگی پر ہم نے کافی کام کیا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر 300 سے زائد میں نے مقالات لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں، اخبارات اور جرائد میں وہ چھپتے رہے. اور مختلف کانفرنسز میں حصہ لیتا رہا، مقامی سطح پہ اور قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ. جتنے بھی پاکستان میں مختلف جو نیشنل انٹرنیشنل سیمینارز، کانفرنسز ہوتی رہی، ان میں اس علاقے کو ریپرزینٹ کرتا رہا، اور پیپرز پڑھتا رہا، اردو میں مقالے میں پیش کرتا رہا. تو یہ کم و بیش سینکڑوں میں یہ کانفرنسز کی تعداد ہے. تو خصوصی طور پر اکادمی ادبیات پاکستان نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی. جب بھی کوئی کانفرنس ہوئی، یہاں سیمینارز ہوئے، تو اکادمی ادبیات کے کئی کمیٹیوں میں بھی میں شامل ہوں. ان میں سے ایک کمال فن ایوارڈ کمیٹی، اس میں 2 دفعہ رہا ہوں، 2 سال. اس کے علاوہ پھر لسانیات کی کمیٹی ہے، اس کا میں ممبر رہا ہوں. وظیفہ کمیٹی ہے وہاں مقامی سطح پہ، ریجنل جو کمیٹی، اس کا میں ممبر رہا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اکادمی نے ہمیں بہت حوصلہ دیا ہے. تو اکادمی ادبیات کے علاوہ لوک ورثہ نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو کانفرنسز ہوتی رہیں، اس کے علاوہ سندھ کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ہاں جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی تھی وہ ہمیں بلاتے تھے. یہ شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں جاتا رہا. پاکستان کے مختلف اداروں میں جہاں بھی کانفرنس ہوتی ہے ہمیں بلاتے ہیں، ہم آتے ہیں، اس علاقے کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا. اور پھر اکادمی ادبیات پاکستان نے مجھے نیپال بھیجا، کٹمنڈو ایک کانفرنس میں. چائنا ساؤتھ ایشیا لٹریری فورم، ایک فورم ہے، اس فورم پہ وہ باری باری ہر کنٹری نے وہ کانفرنس کنڈکٹ کرنی ہے. تو
پہلے چائنا میں ہوا تھا، اس کے بعد پھر نیپال میں ہوا تھا، نیپال اکیڈمی کی طرف سے۔ تو اکیڈمی ادبیات پاکستان کے ریکمنڈیشن پر میں گیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، وہاں جتنے بھی مندوبین آئے تھے، یہ نیپال اکیڈمی نے اکادمی ادبیات پاکستان کو بعد میں خط بھی لکھا ہے ای میل کے ذریعے کہ میری وہاں جو پریزنٹیشن ہے وہ سب سے بہتر پریزنٹیشن رہی تھی۔ تو اس کے علاوہ پھر مجھے 2003 میں ایک موقع ملا، اس علاقے سے ہم 5 افراد تھے سوئٹزرلینڈ کی برن یونیورسٹی میں، وہ ہمالیائی زبانوں پہ ایک کانفرنس کر رہے تھے۔ تو وہاں ہم چلے گئے، وہاں اپنی زبان کے حوالے سے مختلف اس کے موضوعات پہ ہم نے مقالے پڑھے، وہاں بھی ہمیں بڑی پذیرائی ملی۔ تو اس کے علاوہ پھر اسٹڈی ٹور ہم نے ایران کا اسٹڈی ٹور کیا، ایک سفر نامہ میں نے لکھا ہے، سفر نامہ ایران، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے حج بیت اللہ شریف کا بھی مجھے ادا کرنے کا موقع ملا ہے، تو سفر نامہ حجاز بھی وہ ابھی ان پبلشڈ ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہم اصل موضوع پر آ جائیں گے، جیسا کہ آپ نے پہلے پوچھا تھا کتابوں کے حوالے سے، تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ سب سے پہلی کتاب میں تاریخ ادبیات بلتستان ہے، بلتستان کی ادب کی تاریخ ہے، زبان کی تاریخ ہے، پھر شعراء ادباء کے حوالے سے اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر بلتستان تہذیب و ثقافت میری کتاب آئی۔ اس کتاب میں وہاں کے ایتھنک گروپس کے بارے میں، نسلی گروہ کے بارے میں، وہاں کے رسم و رواج کے بارے میں، شادی بیاہ تہواروں کے بارے میں، وہاں کے علاج ٹونے ٹوٹکوں کے بارے میں، یعنی جو چیز بھی بلتستان سے متعلق ہے وہ ساری چیزیں، کھیل کود، خوراک، لباس، ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ تو اس کتاب کو اتنی پذیرائی ملی، وہ کتاب چائنیز زبان میں ٹرانسلیٹ بھی انہوں نے کیا اس کتاب کو، اور وہ پبلش بھی ہو گئی ہے چائنیز زبان میں۔ تو اس کے بعد پھر شملہ سے بلتستان تک میری کتاب ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، تقسیم برصغیر سے پہلے بلتستان کے لوگ روزگار کی تلاش میں یا تعلیم کی تلاش میں وہ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں، جو شملہ ہے، منصوری ہے، نینیتال ہے، ڈلہوزی ہے، ان شہروں کی طرف رخ کرتے تھے۔ جس طرح ابھی یہاں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی کی طرف آتے ہیں، اس وقت اس طرف جاتے تھے، پیدل چل کے جاتے تھے، پہلے کشمیر سری نگر جاتے تھے، وہاں سے پھر آگے نکلتے تھے۔ تو بلتستان کے لوگوں کا رجحان شملے کی طرف زیادہ تھا، شملہ منصوری کی طرف۔ میرے دادا 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہو کے گئے تھے، جس وقت ہندوستان پر برطانوی راج تھا۔ تو پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تو اس میں میرے دادا وہاں گئے، پھر جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وہ ریلیز ہو کے پھر شملے چلے گئے، وہیں شادی کی، اور میرے والد صاحب وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اور یقیناً اس وقت بلتستان کے لوگوں کی پوزیشن شملے میں بہت بہتر پوزیشن تھی، یہاں تک کہ ڈپٹی میئر بھی بلتستان کا تھا شملہ میں۔ وائسرائے ہند 9 مہینے شملے میں رہتا تھا، اس شہر کی اہمیت کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے کے لیے دلی جاتے تھے۔ تو میئر تو انگریز ہی ہوتے تھے بائی نامنیشن، لیکن ڈپٹی میئر چناؤ کے ذریعے ہوتا تھا، وہ ہمارے علاقے کے تھے، خان بہادر سید مہدی علی شاہ۔ انہوں نے ایک تو ٹائٹل انہوں نے لیا تھا انگریزوں سے خان بہادر کا، اور ایک اور شخص بھی جو ٹھیکیدار تھے، جنہوں نے دریائے اول پر بند باندھ کر پہاڑ کی دوسری طرف پھینکا اور بجلی پیدا کی، ان کو بھی خان بہادر کا ٹائٹل ملا تھا۔ اس طرح کے ہمارے لوگوں نے بڑا کام کیا شملے میں، تو وہ اچھی پوزیشن میں تھے۔ جب تحریک پاکستان چلی تو بلتستان کے لوگوں نے قائد اعظم کے دست و بازو بن کر تحریک پاکستان کو تقویت دینے کے لیے بڑا کام کیا۔ تو اس میں میرے والد صاحب بھی تھے۔ میرے والد صاحب پہلے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے رکن رہے، اس کے بعد قائد اعظم نیشنل گارڈ ایک تنظیم بنی تھی، اس تنظیم کے بھی رکن تھے، اور اس تنظیم کے سربراہ بھی ہمارے علاقے کے تھے، ان کا نام سلطان مہدی تھے۔ تو وہ سلطان مہدی صاحب قائد اعظم کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کا وہ دورہ کرتے رہے۔
تو اس تنظیم میں زیادہ تر ہمارے بلتستان کے لوگ ہی تھے، قائد اعظم نیشنل گارڈ جو تنظیم بنی تھی۔ تو یہ شملے سے بلتستان جو کتاب ہے وہ میرے والد صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے، ان کی روایت وہ بحیثیت راوی، اور میرے قلم سے وہ کتاب وجود میں آئی۔ تو اس میں بلتستان سے کیسے ہجرت کر کے شملے جاتے تھے، کیوں جاتے تھے، ان کی سیٹلمنٹ کیسی تھی، پھر تحریک پاکستان میں ان کا کیا رول رہا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد ان پہ کیا کچھ بیتی، وہ کیسے مہاجر بن کے پاکستان رہے، کیسے بکھر گئے، تو ان کے بارے میں یہ ہے۔ پھر وہاں پولو ایک کھیل کھیلا جاتا ہے گھوڑے پر، پولو بلتستان کا قومی کھیل، اس پر میں نے کتاب لکھی، اور یہ میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پولو کی ابتدا ہمارے علاقے سے ہوئی ہے، اور لفظ پولو بھی ہماری زبان کا لفظ ہے، یہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیں، انگریزی کی ڈکشنری، تو یہ لفظ ہماری زبان کا لفظ ہے، پولو کا لفظ۔ اس کا مطلب کیا ہے پولو کا؟ پولو گول چیز کو کہتے ہیں، جو اس کا گیند جو ہوتا ہے وہ گول ہی ہوتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر تو یہ پولو جنگی مقاصد کے لیے کھیلا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، آہستہ آہستہ وہ کھیل میں تبدیل ہو گیا، وہ لمبی تاریخ ہے اس کی۔ میری کتاب انیس بلتستان، وہاں ایک اولین مرثیہ گو شاعر گزرے ہیں راجہ حسین علی خان محب، وہ 1840 میں ان کے والد کو، جو اس علاقے کے بادشاہ تھے، مہاراجہ جموں نے حملہ کیا اور ان کو اریسٹ کر کے جموں لے جایا گیا، پورے فیملی کو، اور ان کی فیملی اب بھی کشمیر ترال میں آباد ہے۔ تو ان کے ساتھ وہ ظلم و زیادتیاں ہوئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں واقعہ کربلا کے قریب قریب ان کے ساتھ بھی وہ زیادتیاں ہوئی۔ تو ظاہر ہے پھر جو اس طرح کی ابھی عروج پر تھے، تخت و تاج کے مالک تھے، ان سے محروم ہو کے اسیری کی زندگی گزارنی پڑی، تو پھر انہوں نے جو مرثیہ نگاری کی ہے وہ واقعہ کربلا کے تناظر میں، تو ان کی زندگی اور ان کے فن پر میری کتاب آئی ہے، انیس بلتستان کے نام سے۔ پھر اسی خاندان کے ایک اور فرد تھے محمد علی خان ذاکر، ان کی زندگی اور ان کے فن پر میری کتاب آئی۔ اس کے بعد بلتستان اور فن تاریخ گوئی، یہ فن تاریخ گوئی یہ بہت ہی اہم ایک شعبہ ہے، وہ پہلے تو ایران میں اور پھر پورے برصغیر میں اور پھر ہمارے علاقے میں بھی یہ رائج، اب تو یہ ختم ہو گئی تقریباً۔ کوئی بھی تاریخ ہو وہ اس ابجد کے اندر لا کے وہ شاعری کو اس کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ بلتستان کے جو قدیم مقبرے ہیں، خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، یا مثلاً قبور ہے، ان پہ لوح پہ کسی اہم شخصیت کا انتقال جب ہوتا تھا تو اس کی تاریخ لکھی جاتی تھی نظم کی شکل میں، ان کے اندر اس کی تاریخ وفات بھی پوشیدہ ہوتی تھی۔ تو وہ چیزیں جمع کر کے میں نے کتاب منظر عام پر لائی، بلتستان اور فن تاریخ ہوئی۔ اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم فل سطح پہ ایک نصاب سازی ہوئی، پاکستانی زبان و ادب، اس میں 2 چیپٹرز بلتی کے لیے میں نے لکھے ہیں، بلتی زبان اور ادب کے لیے، اور شمالی علاقہ جات کی دیگر چھوٹی زبانیں کے عنوان سے 1 چیپٹر میں نے اس کے لیے لکھا۔ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی سطح کے لیے بھی نصاب سازی ہو گئی، اس میں بھی بلتی زبان و ادب کے لیے 2 چیپٹرز میں نے لکھے۔ اللہ کا کرم ہے، اگرچہ میں نہ پی ایچ ڈی ہوں نہ میں پروفیسر ہوں، اور ہمیں وہ ایکسپوجر بھی نہیں ملا ہے جو یہاں پاکستان میں مختلف اداروں میں بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات، پروفیسرز درس و تدریس سے وابستہ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، تو 18 زبانوں کے ماہرین کو لایا تھا۔ تو میں نے جو مقالہ لکھا تھا وہ سب کے لیے انہوں نے بطور ایگزامپل، ایک سمبل کے طور پر، ایک سیمپل کے طور پر سب کو بھیجا کہ اس کو سامنے رکھ کے اپنے مقالوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا۔ تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر لوک ورثہ نے ثقافتی انسائکلوپیڈیا مرتب کرنے کا فیصلہ کیا، پورے پاکستان کا، پنجاب کا ثقافتی انسائکلوپیڈیا، صوبہ سرحد کا، سندھ کا، آزاد کشمیر، تو گلگت بلتستان کا۔ تو اس میں پھر گلگت اور دیامر ڈسٹرکٹ جہاں شنا بولی جاتی ہے وہ 1 چیپٹر، بلتی زبان جہاں بولی جاتی ہے وہ 1 چیپٹر، پھر برشال کے نام سے برشش کی اور یہ ہنزا نگر کو ملا کے 1 چیپٹر، اور چترال کا 1 چیپٹر ہم نے وہ دیا۔ تو اس میں بلتستان کا حصہ میں نے تحریر کیا تھا۔
پھر جیسا کہ ذکر کیا ایران کے اسٹوڈیو ٹور پہ گیا تھا، سفر نامہ ایران میرا چھپ گیا. پھر وہاں حمد بکھرے پڑے تھے، بہت سارے لوگوں نے حمد لکھے تھے لیکن ایک جگہ پر نہیں تھے. میں نے وہ سارے جمع کر کے قدیم کلاسیکلی شعراء سے لے کر اب تک کے شعراء تک ان سب کو جمع کر کے گنجینہ حمد کے نام سے، تدقیق سرا کے نام سے وہ ایک کتاب ہم نے چھاپی. اور اس کے علاوہ پھر گنجینہ معلومات کے حوالے سے اس میں اسلامی معلومات اور اردو زبان کے حوالے سے اور علاقے کے جو اہم معلومات ہیں ان حوالے سے گنجینہ معلومات کے حوالے سے بھی ایک کتاب چھپی ہے. پھر نقوش بلتستان، یہ لوک ورثہ کا ایک پروجیکٹ ہے. وہاں کے جو آثار قدیمہ ہیں، وہاں کے جو بلڈ ہیریٹیج ہے، تعمیراتی ورثہ، ان پہ میں نے کام کیا. قدیم آج سے 400 سال، 500 سال، 600 سال قدیم جو خانقاہیں تعمیر ہوئی ہیں، جو مساجد قائم ہوئے ہیں، جو امام بارگاہیں اور مقبرے قائم ہوئے ہیں، یا محلات اور قلعے جو تعمیر ہوئے تھے، ان پر میں نے ریسرچ کی اور وہ نقوش بلتستان کے نام سے لوک ورثہ اسلام آباد نے وہ کتاب چھاپ دی. پھر اس کے بعد جوہر بلتستان کے نام سے وہاں ایک شاعر گزرے ہیں جس پر 2 سال پہلے یہاں اکادمی ادبیات نے کانفرنس بھی منعقد کی یہاں اکادمی کے ہال میں ہی. جوہر علی جوہر کے نام سے، وہ قدیم شاعر ہے، 1905 میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو اسلامی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، ان سب کو بلتی میں منظوم کیا ہوا ہے اور اس کو بحر طویل کا نام دیا جاتا ہے. اگرچہ طویل یہ جو بحور ہیں، اوزان ہیں، ان میں سے ایک بحر کا نام ہے طویل، لیکن وہاں اس کو ایک صنف انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا کر کے اسلامی غزوات، اور پھر اس میں رزمیہ بھی ہے اور بزمیہ بحر طویل بھی ہے. مثلا دنیا کی بے ثباتی پر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی نظمیں اس نے تخلیق کی تھی. تو ان کی زندگی اور ان کے فن پر میں نے تبصرے کے ساتھ وہ کتاب، ان کے کلام بھی ہے، وہ جوہر بلتستان کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے. پھر فارنرز ایک تنظیم نے، انہوں نے ایک ورک بک انہوں نے بنائی تھی وہاں کے جو ٹیچرز کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے، بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا اردو ترجمہ پھر میں نے کیا بلتی ورک بک کے نام سے. انگریزی میں ایک ٹورسٹ گائیڈ بک بھی میں نے مرتب کی اور وہ بھی شائع ہو گئی ہے. پھر 4تھی اور 5ویں کلاس کے لیے سوشل سٹڈیز انگریزی میں، وہ اس علاقے سے متعلق ظاہر ہے. وہ تو پھر کریکلم کا جو طریقہ کار ہے، مقامی حوالے سے بھی، پھر قومی سطح پہ، پھر انٹرنیشنل جو چیزیں آنی چاہیے، اسی ریشو سے ہم نے وہ مرتب کی اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ ہے، اسکولوں میں رائج ہے. اور پھر سید عباس علی شاہ، ان کی شخصیت اور فن پر اکادمی نے مجھے کہا تھا، پاکستانی ادب کے معمار کے سلسلے میں وہ کتاب چھپ گئی اور حال ہی میں چیئرمین صاحب اسکردو تشریف لائے اور اس کتاب کی اور دیگر کئی کتابوں کی تقریب رونمائی بھی کی. اس کے علاوہ غیر مطبوعہ کتابیں بھی ہیں جن میں تاریخ زبان و ادب بلتی، یہ ویسے تو زیر طبع ہے، فروغ قومی زبان اسلام آباد کے زیر اہتمام، ان کو میں لکھ کے دے چکا ہوں. اس کے علاوہ پاکستانی داستانیں بلتی، یعنی بلتی جو داستانیں ہیں ان پر، کہانیوں پر میں نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ بھی زیر طبع ہے. پروفیسر حشمت علی کمال الہامی، شخصیت و فن، معروف شاعر گزرے ہیں، وہ آپ کے پاس زیر اشاعت ہیں. بلتی ادب کے 75 سال، وہ بھی آپ کے پاس زیر اشاعت ہے، آخری مرحلے میں ہے. پھر کسر داستان، یہ ایک بہت ہی قدیم داستان ہے اور یونیسکو نے تو اس کے دنیا کی طویل ترین داستان قرار دی ہے. اس پر بھی میں نے کام کیا ہے، لیکن طویل ترین تو ہماری طرف نہیں ہے، وہ تبت کی طرف ہے جو 40 جلدوں پر مشتمل وہاں انہوں نے کمپائل کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنے طویل نہیں ہیں، 1 جلدوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا اردو ترجمے کے ساتھ
اور اس پہ نقد و تبصرہ، اس کی ہسٹوریکل کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس حوالے سے. پھر قراقرم کے آغوش میں مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، وہاں کے مختلف دیہاتوں کے حوالے سے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور وہاں جو کچھ بھی ہے، کون کون لوگ بستے ہیں، کس قسم کے رسم و رواج وہاں پائی جاتی ہیں، تو ان پر ہے. اس کے علاوہ پھر بلتی ڈراموں کا مجموعہ ہے، غیر مطبوعہ ہے، زگانگ لونگ کے نام سے، یہ میرے اپنے ڈراموں کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ بلتستان میں آزاداری کی تاریخ پر ایک کتاب کمپلیٹ ہے. پھر اردو افسانوں کا مجموعہ ہے میرا، رنگ تخیل کے نام سے. پھر سفرنامہ حجاز ہے، اور راجہ محمد علی شاہ بیدل ان کی زندگی اور فن پر ہے. پھر سید سلطان شاہ اور تغریل نامہ، یہ دونوں شاعر گزرے ہیں، اور سید سلطان شاہ اور تغریل نامہ یہ بھی ایک شاعر گزرے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، کم و بیش 130-40 سال پہلے. تو ان کی زندگی اور فن پر یہ ہے. پھر انگریزی میں شارٹ سٹوریز وہاں ابھی تک کسی نے نہیں لکھی ہے، تو میں نے ایک کریٹیو شارٹ سٹوریز ہیں جس کو اردو میں آپ افسانہ کہتے ہیں، وہ ایک کتاب میں نے ابھی کمپلیٹ کی ہے، ایکو آف قراقرم کے نام سے. تو وہ بھی زیر اشاعت ہے. اور پھر آخر میں ہے اپنی خط نوش سوانح عمری، وہ بھی لکھ رہا ہوں. 500 صفحات سے زائد ابھی تک میں پہنچ چکا ہوں، اوراق حسن کے نام سے وہ میری خط نوش سوانح عمری ہے. اور پھر ان سارے کاموں کے عوض یقیناً آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ملا، یہ پوچھیں گے آپ مجھے؟ ہاں جی. تو آپ کے پوچھنے سے پہلے میں خود بتاؤں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اتنی محبتیں دی، اتنا پیار دیا، یعنی اتنی عزت دی، وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھ جیسے ایک چھوٹے سے آدمی کو، مطلب یہ سب کچھ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہے. میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کام کی وجہ سے لوگوں نے اس علاقے میں پذیرائی دی، عزت دی، وقار دیا. تو اس کے علاوہ بھی میں صدارتی ایوارڈ یافتہ ہوں، پرائڈ آف پرفارمنس لے چکا ہوں 2017 میں. انڈس کلچرل فورم نے پچھلے سال یہاں آپ کے اکادمی میں جو پروگرام کیا تھا، اس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مجھے دیا. اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ نے 2005 میں مجھے مین آف دی ایئر کے نام سے ایوارڈ دیا، اور وہ ایوارڈ پہلا اور آخری ایوارڈ ہے. پہلے مجھے ملا، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ رک گیا اور کسی کو نہیں ملا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ریڈیو پاکستان کا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ڈرامہ فیسٹیول کے ایوارڈ میں لے چکا ہوں. بزم علم و فن ایک تنظیم ہے، انہوں نے محب ایوارڈ مجھے دیا ہے. جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، راجہ حسین خان محب پر میں نے جو کتاب لکھی تھی اس پر انہوں نے دیا. پھر پاکستان سوشل ایسوسیشن لاہور کی طرف سے قائد اعظم گولڈ کپ مجھے ملا، وہ سوشل سروسز کے عوض. اور پھر پاکستان ایجوکیشنل کونسل کی طرف سے بھی مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے. تو یہ مختصر میری زندگی کے جو بے رنگ خاکے ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سر صاحب، آپ نے جو ابھی اپنی مطبوعات کی تفصیل بیان کی، جی ہاں، وہ بہت ہی متاثر کن ہے. بہت متنوع موضوعات کو آپ نے اس میں کا عطا کیا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو جو اعزازات ملے، جو لوگوں میں جو عزت، لوگوں نے جو آپ کو اعتراف کیا، عزت دی، تو وہ تو آپ اپنے اس کام کی بنیاد پہ اس کے مستحق تھے. اور یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ یہ شاید اس درجے کا اعتراف نہیں ہے فن کا، آپ کی خدمات کا، کہ جو ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ان حالات میں یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ آپ علمی ادبی کام میں مصروف رہے. بہت بڑی غنیمت. آپ کی جو آپ نے جو کتابیں بیان کی، اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ آپ کا نہ صرف یہ کہ آپ ادب کی مختلف اصناف سے وابستہ رہے، بلکہ جو بلتستان کا ایک کلچر ہے، جو اس کی ایک ثقافتی، اس کا پس منظر ہے، جو اس کی تاریخ ہے،
یعنی بلتستان سے جو آپ کی محبت ہے اس کے بہت سے ہمیں رنگ نظر آتے ہیں آپ کی ان کتابوں میں جو آپ نے جن کی تفصیل آپ نے بیان کی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اردو میں لکھا سب کچھ؟ جی انگریزی میں بھی لکھا؟ جی بلتی میں بھی لکھا ہے؟ بلتی میں بھی ڈرامے میں بلتی میں لکھا. بلتی میں ڈرامے. تو وہاں کی ایک جو بلتستان کی جس میں تمام گلگت بھی آ جاتا ہے وہ علاقے بھی آ جاتے ہیں, وہاں کی جو ادبی صورتحال ہے جی اردو کے حوالے سے یا وہاں کی جو زبانیں دیگر جو زبانیں ہیں وہاں پہ ان کے حوالے سے اس پہ بھی آپ کی ایک بڑی گہری نگاہ ہوگی اور آپ کا تعلق ہے, آپ بہت متحرک ہے اس منظرنامے میں. اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ وہاں پہ ادب کی فروغ کی کیا صورتحال ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ اس میں بہتری کی کیا صورت ہے, اور اگر آپ کو تجویز دینا چاہیں اس حوالے سے. صحیح. تو آپ نے پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے پوچھا ہے, تو گلگت بلتستان ویسے کثیر اللسان ایک ریجن ہے, وہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. شینا زبان ہے, بلتی زبان ہے, برششکی ہے, وخی ہے, کھوار ہے, ڈوماکی ہے. تو جہاں تک ادب کا تعلق ہے وہاں بلتی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے, اس میں کلاسیکی دور سے لے کر آج تک ایک تسلسل کے ساتھ بالخصوص شاعری کے حوالے سے تخلیقات ہوتی رہی ہیں. باقی زبانوں میں بھی ہے کم و بیش, لیکن بلتی زبان اس حوالے سے بہت رچ ہے. تو یہ تسلسل اب تک چلا آ رہا ہے. گلگت میں شینا زبان کے حوالے سے جی, تو گلگت میں جو شینا زبان ہے تو وہ اس حوالے سے بھی ہمارے کچھ دوست وہاں موجود ہیں. مثلاً ابھی امین ضیاء صاحب بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے, شینا کے. عبدالخالق تاج صاحب ہیں. اچھا, امین ضیاء صاحب نے پھر شینا گرامر بھی انہوں نے مرتب کی ہے. اس کے علاوہ شینا اردو لغت بھی انہوں نے مرتب کی ہے, وہ چھپ گئی ہے. عبدالخالق تاج صاحب کی بھی ایک لغت شینا زبان میں چھپ گئی ہے. اس کے علاوہ جمشید خان دکھی صاحب, وہ بہت ہی پیارے انسان اور بہت ہی اچھے شاعر تھے شینا کے. ان کو گلگت کے حبیب جالب کہتے تھے لوگ. تو وہ پچھلے سال ہم سے بچھڑ گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ ہمارے ساتھ مل کے یہاں جو لوگ ورثہ کے تھرو انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے بھی کام کیا ہمارے ساتھ, وہ میری گزارش پر انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ اور ابھی جو نوجوان ہیں, احسان شاہ صاحب ہیں, حبیب الرحمن مشتاق صاحب ہیں, اور کئی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر ابھی رجحان میں نے جو دیکھا ہے گلگت کی طرف, وہ مقامی زبان سے زیادہ اردو کی طرف زیادہ رجحان ہے. جو شاعری کرتے ہیں یا مثلا نثر لکھتے ہیں وہ زیادہ اردو میں ہیں. بلتستان میں بین بین سا ہے, یہاں اردو میں بھی لکھتے ہیں اور بلتی میں بھی لکھتے ہیں. بلتی میں شاعری, بہت اچھی شاعری کرنے والے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں, لیکن نثر میں بہت کم ہیں. البتہ قرآن مجید کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں, بلتی لغت میں مرتب ہوئے ہیں. افسانوی ادب میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے, ایک نوجوان نے اپنے افسانوں کا مجموعہ چھپا ہے. اس کے علاوہ منظوم سفر نامہ چھپا ہے احسان علی دانش کا, جس نے افسانہ لکھا ہے ان کا نام ہے محمد افضل ربش. قرآن مجید کا ترجمہ ایک یوسف حسین آبادی صاحب کا ہے, وہ سب سے پہلے شائع ہوا ہے. اس کے علاوہ شیخ جعفر نامی ایک شخص کا غیر مطبوع ہے. ایک اور شیخ صاحب, ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے, ان کا بھی قرآن مجید کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے. اور کئی لوگوں کے ابھی غیر مطبوع قرآن مجید کے ترجمے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں, کسی کے طبع ہو چکے ہیں وہ تراجم, کسی کے ابھی زیر طبع ہے. تو نثر میں صرف یہ ہے ابھی تک کوئی افسانہ یہ نہیں, ناول نہیں لکھا گیا ہے. باقی ڈراموں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا, ڈرامے ہمارے وہاں ابھی تو مرحوم ہو چکے ہیں. راجہ حامد حسین کلیم کا نام آتا ہے, آغا شاکر حسین شاکر کا نام آتا ہے, محمد عباس کھڑروں کا نام آتا ہے,
اس کے علاوہ الحمدللہ باقید حیات ہیں ہمارے غلام عباس سودے ہیں، ابراہیم جعفری ہیں، غلام حسن حسنی مرحوم ہو گئے، محمد علی خان واحد مرحوم ہو گئے. یہ سارے ڈرامے لکھتے تھے، ریڈیو کے لیے لکھتے تھے. لیکن ادب تو تخلیق ہو رہا تھا، چاہے ریڈیو پر ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو، کتابی شکل میں ہو. تو یہ سلسلہ ہے. البتہ نثر میں لکھنے کا رجحان تھوڑا سا کم ضرور ہے، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور وہاں جو لوگ ابھی تک لکھ رہے ہیں وہ سب اپنی ایک ذاتی کوششوں کے بل بوتے پر لکھ رہے ہیں. وہاں کوئی پبلشر نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کرے، ان کی کتابیں چھاپے، ان کی حوصلہ افزائی کرے. ایسا ادارہ نہیں ہے، سرکاری سطح پہ کوئی ادارہ نہیں. تو پچھلے کئی سالوں سے ہم اکادمی ادبیات کا دفتر وہاں کھولنا چاہتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کی سربراہی میں آپ جیسے باصلاحیت افراد کام کر رہے ہوں، اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ادارہ نہ کھل جائے. ہم یہ خوشخبری سننے کے لیے بےتاب ہیں. انشاءاللہ وہاں ادارہ کھل جائے تو مزید بہتری کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ہاں ایک بات میں بھول گیا، مقامی سطح پر بھی وہاں کی جی بی اسمبلی ہے، وہاں جی بی گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے بھی ادارے کھلنے چاہیے. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں جو چیف منسٹر تھے وہ ہمارے تعلقدار بھی تھے. تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہاں گلگت بلتستان ادبی بورڈ قائم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا وہ کیسے قائم کرنا ہے. ہم نے ان کو طریقہ کار بتایا کہ اس طرح کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کا مسودہ قانون تیار کریں. میں نے مسودہ قانون تیار کر کے دے دیا، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، وقت آئے گا اس کے لیے بھی. آہستہ آہستہ سارا کام ایک دفعہ تو نہیں ہوتا ہے. تو اس سے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہاں مقامی سطح پر بھی ادارے کھل جائیں، اور فیڈرل سطح سے بھی جو ادارے ہیں، مثلاً اکادمی ادبیات پاکستان ہے، یا مثلاً لوک ورثہ ہے، یا بک فاؤنڈیشن ہے، یا آرٹس کونسل ہے، یا دیگر جو ادبی و ثقافتی ادارے ہیں، ان کی شاخیں کھلنی چاہیے. وہ علاقہ ابھی تک کافی محروم ہے، لیکن پوٹنشل موجود ہے. بہت ہی ادبی ثقافتی حوالے سے بہت ہی زرخیز علاقہ ہے. تو ان کی اس زرخیزیت سے، ان کی ذہنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور وہ پاکستانی زبانیں ہیں، وہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگ ہیں. تو یہی ساری چیزیں مل کے پھر پاکستان کو توانا بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کو ایک مختلف پھولوں کے گلشن کی طرح آباد رکھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی پرمغز اور بہت ہی معلوماتی گفتگو آپ نے فرمائی. ناظرین، انشاءاللہ دوبارہ ہم ملیں گے کسی اور ادبی علمی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.